آئیے پیارے عزیزو، اب ہم پانچویں مہر کے تعلق سے سیکھتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب اس کے 6 باب کی 9ویں سے لے کے 11ویں آیت تک میں آپ کے لیے پہلے پڑھتا ہوں۔ یہاں پر لکھا ہے، جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے تھے، اور وہ بڑی آواز سے چلا کر بولیں کہ اے مالک، اے قدوس و برحق، تو کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا؟ اور ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو، جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں۔ آمین۔ جب خدا کے بر یسوع ناصری نے 5ویں مہر کو کھولا تو یوحنا عارف نے قربان گاہ کے نیچے بہت سی روحیں دیکھیں جو خدا کے کلام کے سبب سے، یسوع کی گواہی دینے کے سبب سے، یسوع نام کا استعمال کرنے کے سبب سے اس بڑی مصیبت کے دور میں جن کو قتل کیا گیا ہے، اور ابھی زمین پر اور قتل و عام بھی خدا کے لوگوں کا ہو رہا ہوگا، لیکن جو آلریڈی پہلے ہی شہید ہو کر، قتل ہو کر مخالف مسیح کے ہاتھوں، خدا کے مخالف لوگوں کے ہاتھوں جو آسمان پر جو روحیں پہنچ چکی ہیں، ان کو یوحنا عارف کو دکھایا گیا کہ وہ بڑی آواز سے چلا رہی ہیں۔ اب یہ جو بڑی آواز سے چلانا جو ہے نا، یہ بہت اہم نقطہ ہے یہاں پر، کیونکہ وہ خدا کے سامنے ان کا چلانا، فریاد کرنا، اونچی آواز میں بولنا، اپنی بات کو سنانا بہت اہم ہے، کیونکہ وہ خدا سے انصاف مانگ رہے ہیں کہ ان کے خون کا بدلہ لیا جائے زمین کے لوگوں سے۔ لیکن ان کو کیا کہا جا رہا ہے کہ ابھی تمہیں اور صبر کرنا ہوگا، کیونکہ تمہاری طرح اور بہت سے لوگ یسوع کی گواہی دیتے ہوئے زمین پر اور قتل ہونے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کلام سن رکھا تھا، جن کو نجات کا بھید پتہ تھا، لیکن جب کلیسیا کے اٹھائے جانے کا وقت آیا تھا تو وہ تیار نہیں تھے، وہ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، اور پھر بعد میں ان کے دلوں میں جو کلام موجود تھا اس کی وجہ سے وہ یسوع کی گواہی دینے پر قائم رہے، اور شہید بن کر، مصیبت سہ کر، دکھ اٹھا کر، بے رحمی سے قتل کیے گئے، وہ ذبح کیے گئے وہ لوگ، اس طرح وہ آسمان پر پہنچے یسوع کا نام اور یسوع کی گواہی پر قائم رہنے کی وجہ سے۔ اور خدا ان کا شکر ہے کہ اس بڑی مصیبت کے دور میں، جب تاریکی کو، جب گمراہی کو مکمل طور پر اختیار دیا گیا کہ جاؤ زمین پر جا کر اب کام کرو، کیونکہ روح القدس جو ہے وہ کلیسیا کو لے کر آسمان پر چلا گیا ہے، اور اب روح القدس صرف انڈیویجولز کے ساتھ، فرداً زمین پر جو لوگ یسوع کا نام لینے والے ہوں گے اور کلام کی باتوں کو یاد کر کے ان پر قائم رہنے کی کوشش کرنے والے ہوں گے، ان کو روح القدس ان کے ساتھ کام کرے گا فرداً، اور وہی لوگ زمین پر خدا کے گواہ بھی ہوں گے۔ اور آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ قوم بنی اسرائیل میں سے بھی خدا کے گواہ زمین پر ہوں گے۔ تو یہ جو شہید ہیں، یہ یسوع کے نام پر شہید ہونے والے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیچھے رہ گئے، جن کو نجات کا پیغام سنایا گیا تھا اور وہ اس پر ایمان بھی رکھتے تھے، لیکن اس وقت جب کلیسیا اٹھائی گئی وہ تیار نہیں تھے، اور کلیسیا کو اٹھائے جانے کے بعد بڑی مصیبت کے دور میں انہوں نے اپنے شہید ہو کر اپنی گواہی کو قائم کیا، اور اب وہ خدا کے تخت کے سامنے قربان گاہ کے نیچے وہ روحیں چلاتی ہوئی نظر آتی ہیں بڑی آواز سے کہ ہمارے خون کا بدلہ لیا جائے، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ ابھی اور لوگ تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں، صبر کرو، پھر اکٹھا ہی سب کا بدلہ لے لیا جائے گا۔ ان سب کو جو شہید ہو کر، جن کی روحیں آسمان پر خدا کے پاس ہیں،
اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم تھوڑی مدت تک آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت بھائیوں کا بھی شمار پورا ہونے والے. ان کو سفید جامے دیے گئے ہیں جو خدا کی راست بازی کو ظاہر کرتے ہیں جو انہوں نے پہن رکھی ہے.